اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کی عبادت کی تکمیل کی خوشی میں بطور شکرانہ کہ ہم پر عید الفطر کی نماز واجب کی ہے۔ چنانچہ ہم مسلمانوں کا جمع غفیر عید الفطر کے دن ایک جگہ پر ہم جمع ہوتے ہیں اور اللہ کے حضور اس نماز کو بطور شکرانہ کے ادا کرتے ہیں۔ لیکن اس نماز کے کچھ آداب و مستحبات اور سنن ایسی ہیں کہ اگر ان کا بھی اہتمام کر لیا جائے تو اس نماز کے اندر مزید نور پیدا ہو سکتا ہے۔ ان میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ آدمی اس دن صبح سویرے جلدی اٹھے، تہجد کی نماز ادا کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ اگر آپ تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتے تو کم از کم اس دن فجر کی نماز آپ جماعت سے ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ آپ فجر کی نماز پڑھ کر گھر واپس آتے ہیں تو آتے ہی عید الفطر کی تیاریوں کے اندر لگ جائیں۔ یہ نہیں کہ آپ آ کر سو جائیں اور خدا نخواستہ آپ کی عید الفطر کی نماز بھی نکل جائے، تو آتے ہی عید الفطر کی تیاریوں کے اندر مصروف ہو جائیں۔ عید الفطر کی تیاری کیا ہے کہ آتے ہی اپنے غسل وغیرہ کریں، اپنی جو جسمانی نظافت ہے وہ حاصل کریں، اپنے ناخن کاٹیں، جسم کے جو زائد بال ہیں ان کو صاف کریں، اور اس کے بعد گھر کے اندر جو سب سے اچھا جوڑا، آپ کے سب سے اچھے کپڑے موجود ہیں، آپ ان کو زیب تن کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ نیا ہو، پرانا ہو، لیکن اچھا ہے، صاف ستھرا ہے، آپ وہ پہنیں۔ اسی طرح جو خوشبو گھر کے اندر سب سے اچھی رکھی ہو وہ استعمال کریں۔ ایسی خوشبو ہرگز استعمال نہ کی جائے کہ جو بہت زیادہ تیز ہو اور جس سے لوگوں کو کوفت ہو۔ ایسی خوشبو استعمال کریں کہ جس سے لوگ راحت محسوس کریں۔ آپ تیار ہو گئے، اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ صدقۃ الفطر جو آپ کے ذمہ اس دن لاگو ہوتا ہے وہ آپ عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کر کے آئیں، گھر ہی ادا کر کے آئیں، اور بڑی معمولی سی مقدار ہے۔ ایک آدمی کی طرف سے 2.25 کلو گندم، احتیاطاً 2 کلو، آج کل ریٹ 4,000 روپے حکومت نے نکالا ہے تو 200 روپے بنتی ہے۔ اگر آپ جو سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو 3.5 کلو جو ان کی جو قیمت بنتی ہے وہ ادا کر دیں۔ اگر آپ کھجوروں سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی 3.5 کلو یا ان کی قیمت، اور اگر آپ کشمش سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی 3.5 کلو ہیں یا ان کی قیمت ہے۔ تو کوشش کی جائے اس میں جو اپنی حیثیت کے مطابق جو زیادہ مقدار ہے وہ ادا کی جائے تاکہ آپ کو ثواب زیادہ ملے اور غرباء کو اس کا فائدہ زیادہ ہو۔ اور اسی طرح ایک سنت یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ میٹھی چیز کھا کر پھر آپ عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں۔ میٹھی چیز کوئی بھی آپ تناول فرما لیں، کھجوریں گھر میں موجود ہیں یا کوئی اور چیز پکی ہوئی ہے وہ آپ کھا کر پھر آپ عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں، اور کوشش کریں کہ راستے میں جو تکبیرات ہیں وہ کہتے ہوئے جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آہستہ آواز سے عید الفطر کی نماز کے لیے جب آپ جا رہے ہیں تو آپ یہ پڑھتے ہوئے جائیں۔ جب آپ مسجد میں پہنچے تو انتہائی خاموشی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، جو وہاں پر خطبہ ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہے وہ آپ سنیں۔ جب آپ عید کی نماز سے فارغ ہو گئے تو لوگ عام طور پر عید کی نماز کے بعد گلے ملتے ہیں۔ گلے ملنا یہ شریعت میں کوئی ضروری نہیں ہے، ہاں بہت دن بعد جس سے ملاقات ہوئی ہے، جس آدمی سے آپ اس سے گلے بھی مل سکتے ہیں، آپ مصافحہ کریں، آپ مبارکباد دیں، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے گھر کی طرف تشریف لیں، اور کوشش کریں کہ اس دن اپنے گھر والوں پر بھی اپنی وسعت کے مطابق خرچ کریں، اور جو غرباء ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، ان پر بھی آدمی زیادہ سے زیادہ اس دن خرچ کرے اور